ہاتھوں سے پکڑ لیا، تب بھی شیر نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا کانٹا اس میں چبھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے پیروں میں پیپ بھر گئی ہے، مواد بھر گیا ہے۔ میں نے کانٹا کھینچ کے باہر نکالا اور دبا دبا کر کے سارا مواد اور سارا پیپ باہر کیا۔ پھر جنگل کی جو بوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زخم سوکھتا ہے، میں نے اس کے اوپر لگا کے اور اپنا انگوچھا پھاڑا اور اس کپڑے کو میں نے شیر کے پنجوں پہ لپیٹ دیا۔ شیر مجھے دیکھتا رہا اور کچھ بولا نہیں۔ پھر میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میں تو لکڑی کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں۔ اگلے دن جب میں وہاں گیا تو شیر مجھے ملا نہیں۔ مجھے کچھ احساس بھی نہیں کہ کون کہاں گیا، کیا ہوا نہیں ہوا۔ اللہ کی ایک مخلوق تھی جو پریشانی میں تھی، مصیبت میں تھی، میرے دل میں درد پیدا ہوا، میں نے اس کی مدد کر دی، معاملہ ختم۔ لگتا ہے حضور کی کسی وجہ سے وہی شیر آپ کے شکاریوں کے چنگل میں آ گیا اور اسی شیر کو آپ نے پنجرے میں بند کیا۔ وہ نکلا تو بھوکا تھا، ایک مرتبہ تو جھپٹا، لیکن جب قریب آیا میرے تو میرے بدن کی مہک سے ملی۔ پھر اس نے میرا چہرہ پہچانا اور اس نے اندازہ کیا کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے تکلیف سے نجات دلائی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف سے نجات دلائی ہے اس کے ساتھ میں کوئی غلط سلوک نہیں کر سکتا۔ اس نے میرا تلوا چاٹنا شروع کر دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک درندہ ہے جس کی فطرت میں خون پینا ہے، ایک درندہ ہے جس کی فطرت میں جانوروں کو پکڑ کر زندہ گوشت اپنے دانتوں سے چبانا ہے، اس سے ہڈیوں کو الگ کرنا ہے۔ وہ کسی پہ رحم کھانے کو تیار نہیں، لیکن اس درندے کے ساتھ اگر بھلائی کی جاتی ہے، اچھا سلوک کیا جاتا ہے، تو درندہ اسے فراموش کرنے کو تیار نہیں ہے، اور برسوں کے بعد بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تم کو تمہارا خدا روزانہ کھلا رہا ہے، تم کو تمہارا رب روزانہ پلا رہا ہے، تم پر تمہارا رب نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، تمہارے لیے تمہارا رب رزق کے دروازے کھول رہا ہے، تم کو تمہارا رب مصیبتوں سے بچا رہا ہے۔ وہ رب تمہیں اپنے گھر آنے کے لیے دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اور تمہارے کانوں کی چونی نہیں ہوتی، تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بتاؤ تم سے بڑا احسان فراموش اور کون ہے؟ تم اس درندے سے پیدا کرے تو میرے بندہ دکھانے کے لیے الوداع میں مسجد بھر دی، اور اس کے بعد پھر مسجد سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر پر سینگ۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پنج وقتہ نمازی گئے کہاں، کس بل میں جا کے چھپے۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، سنو، اچھی طرح سنو، کان کھول کے۔ اللہ رب العزت نے یہ نماز اپنے لیے نہیں دی ہے، تمہارے لیے دی ہے۔ یہ نماز تم کو تمہارے رب نے تمہارے لیے دی ہے، اپنے لیے نہیں دی ہے، ورنہ رب قادر ہے۔ تم کو رکوع کرنے میں دقت ہوتی ہے، دیکھو اللہ نے جانوروں کو رکوع ہی کی شکل پہ پیدا کیا ہے۔ تم کو سجدہ کرنے میں دقت ہوتی ہے، رینگنے والے جانوروں کو دیکھو، ان کا سر ہمیشہ زمین پہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ تم کو آگے پیچھے کرنے میں، قیام سے رکوع میں، رکوع سے سجدے میں، سجدے سے پھر کھڑے ہونے میں، قاعدے میں دقت ہوتی ہے۔ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، کبھی سیدھا اڑتے ہیں، کبھی نیچے اڑتے ہیں، کبھی نیچے سے اوپر اڑتے
میں بیان فرما کر یہ کہا کلٌ قد علم الصلاۃ، ہر ایک کو اپنی نماز معلوم ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، انسانوں کو چھوڑ کر کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کے حکم سے بغاوت کر سکے۔ یہ انسان ہے جو احسان فراموش بنتا ہے، یہ انسان ہے جو ناشکرا بنتا ہے، یہ انسان ہے جو رب کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ طریقہ کامیابی کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ کامیابی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ ماحول بنا، یہ طے کر لے ہم اپنے یہاں ایک ایسا ماحول بنائیں گے جس میں کوئی گھر بے نمازی نہیں ہوگا، کسی گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہیں ہوگا، بس صرف اتنا سے کرو، باقی ساری چیزوں کو بعد میں رہنے دو، دھیرے دھیرے اپنانا، صرف اتنا کر کے دیکھو، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارا وقار لوٹا دے گا۔ تم ہی کرنے کے لیے تیار، تم ہی کرنے کے لیے تیار۔ تم کو لگتا ہے یہ نماز ہماری مصیبت ہے، نہیں، یہ نماز اللہ نے میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے۔ کوئی مسئلہ اٹھ کے نماز سے سہارا لو، کوئی دقت پیش آئے نماز سے سہارا لو، ترقی چاہیے نماز کا سہارا لو، بیماری سے نجات چاہیے نماز سے سہارا لو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ یہ نماز نے خزانہ دیا ہے تم کو، تمہارے رب نے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ جب چاہو بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاؤ، جب چاہو بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاؤ، اس بادشاہ کے دربار میں جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو خصوصی اختیار دیا ہے، دوسرے پوچھ کے آئیں گے، دوسرے اجازت دے کے آئیں گے، دوسرے دربار کے باہر گھنٹوں کھڑے رہیں گے تو بھی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن نہیں، تم کو خصوصی پاس دیا جا رہا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کرو، اخلاص کے ساتھ آ کے ہاتھ باندھ لو، کھڑے ہو جاؤ، پہنچو۔ صبح صداقت گئے تھے میرے پاس، میں نے کہا کہ ہماری قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے، ہماری قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے، جو کام کی چیزیں ہیں، جو اللہ نے دی ہیں، فائدے کے لیے دی ہیں، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جونڈس ہو جائے کسی کو، اللہ نے کرے، جونڈس سمجھتے ہو؟ پیلی ذرا سخت قسم کا جونڈس ہو جائے، یرقان ہو جائے، اس مریض کو عمدہ کھانا دو، غلط کڑوا لگتا ہے، منہ کو مزہ ٹھیک نہیں، بگڑ گیا، کھانے میں مزہ ہے، تمہارے منہ کا مزہ بگڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اندر بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے منہ کا مزہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ نے نماز دی، ہمیں پسند نہیں، سمجھنا
چاہیے کہ اندر بیماری آ گئی ہے، منہ کا مزہ بگڑ گیا ہے، اللہ نے روزہ دیا، ہمیں پسند نہیں، سمجھنا چاہیے کہ اندر بیماری ہے، منہ کا مزہ بگڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دی، اللہ تعالیٰ نے حج دیا، ہمیں قبول نہیں ہے بشاشت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بیماری آ گئی ہے، منہ کا مزہ بگڑ گیا ہے، چیزیں پسند نہیں ہیں، اور کسی کو سانپ کاٹ لے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو سانپ کاٹ لے، اب نیم کی پتیاں اس کے منہ میں ڈالو، کڑواہٹ نہیں محسوس ہوتی، نیم کی پتیاں اس کے منہ میں ڈالو، نیم کی پتیاں کڑوی نہیں لگتی، میٹھی لگتی ہیں، حالانکہ نیم کی پتی کا مزاج نہیں بدلا، اس کی کڑواہٹ نہیں ختم ہو گئی، وہ دستور کڑوی ہے، لیکن چونکہ اندر زہر آ گیا ہے، یہ زہر اس کڑوے پن کو اب محسوس کرنے نہیں دیتا ہے۔ ہمیں ناچ گانا اچھا لگتا ہے، ہمیں بے حیائی اچھی لگتی ہے، ہمیں آوارہ پن اچھا لگتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر جو نقصانات ہیں وہ ختم ہو گئے، نہیں، نقصان بدستور باقی ہے، اندر زہر آ گیا ہے، اس زہر کی وجہ سے شراب کی برائی کا پتہ نہیں چلتا، جوئے کی برائی کا پتہ نہیں چلتا، حرام خوری کی برائی کا پتہ نہیں چلتا، اور چیزوں کی برائی کا پتہ نہیں چلتا۔ علاج کی ضرورت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اندر زہر آ گیا ہے، اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی، بری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں۔ اگر واقعی ہم احسان فراموش ہوتے تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتے، اور رب نے جس طریقے سے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے ہم وہ کام کرتے۔ آپ دیکھو قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھو، سب سے پہلا گھر جو بنا وہ ہے کعبۃ اللہ کا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ مکرمہ میں بنایا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بنایا تھا وہ پتھر آج بھی موجود ہے، وہ پتھر جہاں پہ رکھا گیا ہے اس جگہ کو اللہ رب العزت نے متبرک قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش مقام ابراہیم کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حکم نازل فرمایا، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پورا مجمع نہیں تھا، صرف دو تھے، پورا مجمع نہیں تھا، صرف دو تھے، باپ بیٹے، انہی باپ بیٹوں سے اللہ نے محنت کی، اور محنت کرا کے حرم کی تعمیر، کعبے کی تعمیر کرائی۔ آج آپ کی یہاں مسجدوں کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، مسجدوں کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کریں، کہاں سے چندہ لائیں، کہاں سے خرچ کریں، کدھر کیا کریں، کدھر کیا نہ کریں۔ اندر اگر اپنے احساس ہوتا، اندر اگر اپنے احساس ہوتا تو اتنا احساس ہوتا کہ یہ جو شادیوں میں ہم 5، 7، 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، موج ذرا اونچی کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھا رہے ہیں، اس سے تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف اور فضول خرچی پہ ہماری پکڑ کرے کہ اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو ہم اپنے نبیوں کو اتنی دولت دیتے، وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں تم سے زیادہ خرچ کرتے، لیکن میرے نبی نے سادگی کے ساتھ فاطمہ کی شادی کی، سادگی کے ساتھ زینب کی شادی کی، سادگی کے ساتھ رقیہ کی شادی کی، سادگی کے ساتھ کلثوم کی شادی کی، نمونہ دکھایا تمہارے یہاں، تاکہ تمہارا محل میں رہنے والا اور جھوپڑی میں رہنے والا اسی سادگی کے ساتھ کرے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہیں۔ جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ پھیلا کے مانگ
चले आते हैं बेटियों के नाम पर। ये मालदार लोग ज़कात की रकम उनको देते हैं कि हम तो फजूल खर्च करते ही हैं, तुम भी लो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। वहां बोरे का मुंह खुलता है, तो जहां से तुमको मिलना होता है वहां मुट्ठी बंद हो जाती है, वहां जमीन काटने लगते हो। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक मिसाल देता हूँ, लोगों से कहता हूँ, तो सात तरीके से ये करम है अल्लाह का, ये करम है अल्लाह का कि तुमको नवाजने के लिए, तुमको अता करने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए चांस के दरवाजे खुले रखे हैं, तुमको मौका दिया है। तुम अपना माल लगा लो, अल्लाह के करीब हो जाओ। तुम अपनी जान लगा लो, अल्लाह के करीब हो जाओ। तुमने माँ के पेट से दौलत नहीं हासिल की थी, खाली हाथ आए थे, अल्लाह को देना हुआ तो अल्लाह ने तुमको अता फरमाया। और अगर अल्लाह को देना ना होता तो कोशिश करते करते, हिकमत लगाते लगाते, टेक्नोलॉजी अपनाते अपनाते तुम दुनिया से चले जाते, फकीर के फकीर रहते, तुम्हें कोई माल नहीं दे सकता, मालदार नहीं बन सकते थे, दिया हुआ अल्लाह। एक बात आप याद रखो, लोग दो तरह के होते हैं, लोग दो तरह के होते हैं, एक ईमानदार होते हैं, एक बेईमान होते हैं। जो ईमानदार होता है वो देने वाले को कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता है। कुरान करीम में एक वाक़या बयान किया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा था। अल्लाह ने हवाओं पर इतनी कुदरत अता फरमाई थी, हवा को हुक्म देते थे मेरे तख्त को उड़ा के लेके चल, और हवा उनके तख्त को उड़ा के लेके जाती थी। एक मर्तबा ये हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ा के लेके जा रही थी, पूरी लश्कर, पूरी फौज, पूरा लश्कर। नीचे चूंटियों का बिल था। उसने महसूस किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है, तो उसने अपनी बाकी चूंटियों से कहा, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चूंटियों, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचलता हुआ गुजर जाए, उनको पता भी ना चले, उनको एहसास भी ना हो। और ये जो चूंटी बोली, चूंटी की बोली हवा ने पकड़ी, हवा ने उस चूंटी की बोली को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान तक पहुंचाया। यानी चूंटी के बोलने को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस फरमाया। अब कुरान कहता है, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। चूंटी की बोली सुन के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। अब देखो यहाँ से एक ईमानदार आदमी की शान क्या होती है। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, चूंटी की बात से मुस्कुराने लगे, और उसके बाद फरमाया, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाह व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। ए अल्लाह, मुझे तौफीक अता फरमा। रब्बी औज़िअनी, ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, कि तूने मुझ पर और मेरे बाप पर जो एहसान फरमाया है, नेमतों से नवाजा है, मैं उन नेमतों की हमेशा शुक्रगुजारी करता रहूं, शुक्रिया अदा करता रहूं। वअन अअमल सालिहन तर्दाह, मैं ऐसे अच्छे काम करूं जो तुझे पसंद हो। मैं अर्ज करता हूं कि गुलाम के समझने से कोई काम अच्छा नहीं होता,
गुलाम का मालिक जिस काम को अच्छा समझे वही अच्छा होता है। बंदे के समझने से कोई काम अच्छा नहीं होता। बंदे का पैदा करने वाला रब जिस चीज को अच्छा समझता है वही चीज अच्छी होती है। बंदा सिर्फ करने का पाबंद है, अच्छा बुरा समझने वाला उसका मालिक है, उसका पैदा करने वाला है, उसका रब है। वअन अअमल सालिहन तर्दाह, मैं ऐसा भला काम करूं जो तुझे पसंद हो। वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन, ए अल्लाह अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल रखिए। ये होती है ईमानदार की पहचान। फिरौन को अल्लाह ने दिया और इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया जिसका तसव्वुर नहीं, कोई खजाना गिन नहीं सकता। अथाह बेपाया दौलत अता फरमाई उस फिरौन को। उस कारून से कहा दिया कि भाई अल्लाह ने नवाजा है, दिया है, तुम भी खाओ, कमजोरों को खिलाओ, इस माल से फसाद मत पैदा करो। तो उसने क्या जवाब दिया? ये पहचान होती है बेईमान की। उसने कहा इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, तुम खुदा कहाँ का रब, कहाँ का माबूद, मैंने अपनी हिकमत से, अपनी तेक्तीस से कमाया। आज मुसलमान घराने में पैदा होने वाला कोई आदमी अगर अल्लाह उसके लिए आसानी करता है और कमा लेता है कुछ, तो दिखाता है लोगों को, बड़ा सीना खोल कर, सीना चौड़ा करके, छाती फुला के दिखाता है, मैंने ये फैक्ट्री बनाई है, मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, मैंने ये किया है, और मैंने ये किया है, और मैंने ये किया है। तो कुछ दिन के बाद जब अल्लाह ताला मुहर लगाता है और कारोबार दौड़ में जाने लगता है, तो उसके बाद जो है फिर मैं कहाँ चला जाता? तुमको कमांड था, तुम्हारा कारोबार चल रहा था, तो फिर गिरने क्यों दिया तुमने? तुम्हारी हिकमत उसको संभाल नहीं थी, और वो तुम्हारी हिकमत कौन से कब्रिस्तान में चली गई। लेकिन अंदर से तुम बेईमान हो, बददियानत हो। आमदनी होती है तो कहते हो कि मैंने कमाया, और गिरने लगते हो तो कहते हो किस्मत ने साथ नहीं दिया। नफा अपने नाम और नुकसान अल्लाह ने दिया। मैं अर्ज करता हूँ कि मस्जिदों की तामीर भी अल्लाह की तरफ से तुम्हारी नवाजिश का एक बहाना है। वरना वो परवरदिगार जिसने अपनी कुदरत से समुंदर की गहराई में कीमती मोती पैदा किए, वो परवरदिगार जिसने पहाड़ों के कानों में बेशकीमत हीरे पैदा किए, वो परवरदिगार जिसने जमीन की गोद में सोने, चांदी, प्लाटिनम और पता नहीं कैसी कैसी कीमती धातुएं बनाई और छुपा के रखी, खुदा की कसम वो परवरदिगार इस काबिल था, उसको कुदरत हासिल है, वो कमजोर नहीं है, वो मजबूर नहीं है, वो मोहताज नहीं है। ना अपने घर को बनाने का मोहताज है, ना अपने घर को बचाने में किसी का मोहताज है। अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ खड़े कर लिए, परवरदिगारा अबरहा आया है, हाथियों की फौज लेके आया है, मुझसे तेरे घर की इबादत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटी छोटी चिड़ियों से, छोटे छोटे परिंदों से अपने घर की हिफाजत करके क़यामत तक के लोगों को दिखा दिया कि तुम्हारा रब तुम्हारा मोहताज नहीं है। न मस्जिद बनाने में किसी का मोहताज है, न मस्जिद बचाने में किसी का मोहताज है। ये जो तुम्हारे हाथों से तुम्हारी मस्जिदें छीनी जा रही है, ये तुम्हारे काले करतूत का नतीजा है, ये तुम्हारी बदअमलियों का नतीजा है। मस्जिद पहले तुम छोड़ते हो, फिर अल्लाह तुमसे छीन के गैरों के हवाले करता है।
वो परवरदिगार जिसने जमीन की गोद में सोने की कानें और चांदी की कानें और हीरे की कानें पहाड़ों की गोद में रखी हैं, वो परवरदिगार चाहता तो जन्नत से ऐसी मुरस्सा मस्जिद बना के जमीन पर उतार देता कि दुनिया का कोई आर्किटेक्ट उसका डिजाइन तैयार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई आर्किटेक्ट, दुनिया का कोई माहिर से माहिर नक्शा बनाने वाला इंजीनियर उसका डिजाइन नहीं बना सकता। ऐसी खूबसूरत मस्जिद अल्लाह पाक उतारता कि लोग देखते रह जाते, लेकिन फिर जरा सोचो कि तुमको क्या मिला। सवाल यह है कि फिर तुमको क्या मिलता। नहीं, अल्लाह ने तुमको मौका दिया है, चांस दिया है, लगाओ। ये घर मुकद्दस है, अल्लाह के नाम से मंसूब है, जुड़ा हुआ है। तुम थोड़ा सा लगाओगे और इखलास के साथ लगाओगे, अल्लाह भी कहेगा मेरे घर में लगाए। तुम थोड़ा सा लगाओगे, दोगे, दुनिया तो कहेगी ही कहेगी। इखलास है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहेगा मेरे बंदे ने इखलास के साथ मेरे घर में लगाया, और फिर इसको उसको दो। मैं एक मिसाल देता हूँ, बहुत दिया करता हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ। एक अरबपति शख्स है, अपने इकलौते बेटे के साथ चला जा रहा है। अरबपति बाप है, इकलौते बेटे के साथ चला जा रहा है। रास्ते में बेटे ने फरमाइश की, पापा चॉकलेट। उसने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि कहीं भी चॉकलेट की दुकान हो वहां पर गाड़ी लगा देना। गाड़ी रुक गई। कौन सा चॉकलेट मेरा बेटा पसंद करे, 2-4 नहीं, पूरा पैकेट खरीदो, दे दो उसको। पूरा पैकेट चॉकलेट खरीद के बाप ने अपने बेटे को दिया। हाशिए पर रहेंगे मौलाना सोहराब तो गिरने का डर रहेगा। अब वो बेटा चॉकलेट खा रहा है, अचानक बाप के दिल में ख्याल पैदा हुआ और बाप ने प्यार के साथ अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाया, बेटा एक चॉकलेट। अब वो बेटा अपने पैकेट को देख रहा है, बाप का चेहरा देखता है, समझ में आता है दूं कि ना दूं, हाँ दूं। और उसके बाद फिर एक चॉकलेट निकाल के, उससे पूरा पैकेट अपने पास रखता है, एक चॉकलेट निकाल के अपने बाप के हाथ पर रख देता है। अब यकीन मानो कि बाप का कलेजा इतना बड़ा, वरना बेटे को एक चॉकलेट दिलाया था तो बाप के पास इतनी हैसियत थी कि अपने लिए 1000 पैकेट खरीद सकता। मोहताज नहीं है अपने बेटे का, अपने बेटे से मांगने का। ये जो बेटे की तरफ हाथ फैला रहा है, खुदा की कसम हाजत की वजह से नहीं फैला रहा है, प्यार और मोहब्बत की वजह से फैला रहा है। बेटा एक चॉकलेट रख देता है अपने बाप के हाथ से, बाप का कलेजा चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तुम्हारा रब है, सब देने वाला वो है, नवाजने वाला वो है, लेकिन उसने तुमको चांस दिया है। थोड़ा सा अपना लगा लो और हमारे लिए हम बड़ा मुकाम पा लो। और उलमा कलाम हैं और मौलाना सोहराब भी आ चुके हैं। और अब जब पानी आ जाए तो तैमूम को रुखसत होना चाहिए। एक वाक़या सुनो, बस रुखसत होता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरा आना जाना बंद कर, ए मौलाना, अरे ए मौलाना। मैंने पहले कहा कि मुझको वहशत होती
بار بار آؤ جاؤ، اس میلے میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، قاعدے کے ساتھ سنجیدگی سے سنو تو کچھ کہوں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مدینے میں قحط ہو گیا، لوگوں کو دانا نہیں ملنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور دراز اپنے حاکموں کو خط بھیجا کہ اللہ جہاں تک ہو سکے بھیجو، جب تک آنے میں دیر ہے پتہ چلا کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تجارت کا مال مدینے آ گیا۔ حضرت عثمان کی تجارت کا مال 40 اونٹوں پر لد کر مدینے آیا ہے۔ حضرت عمر پہنچے، کہا عثمان لوگ پریشان ہیں، دیکھ رہے ہو، تو کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاتھ میں تو بیت المال کے ہاتھ میں حیثیت خلیفہ میں سارا خریدوں گا، عام مسلمانوں میں تقسیم کروں گا، دوں گا، تو کتنا پیسہ دینا ہے؟ حضرت عمر نے دام بتایا، کہا اتنا سستا میں بیچنے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر نے دام بڑھا دیا، ڈبل کر دیا، کہا اب بھی میں دینے کو تیار نہیں۔ اب عمر حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی عثمان ہے کہ کوئی دوسرے عثمان ہے؟ وہ عثمان جو ہمیشہ فیاضی میں، جو دوسروں کا خیال کرنے میں، جو اپنی سخاوت میں آگے آگے ہیں۔ آج مسلمان پریشان ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میں انہی مسلمانوں کے لیے عثمان کا غلہ خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ مول بھاؤ کر رہا ہے، دام لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے 3 گنا دام دیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں بیچنے کو تیار نہیں، اتنے سستے میں بیچنے کو، آج تو چانس ملا ہے، جتنا کمانا ہے کما لینا ہے۔ 4 گنا دام کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عمر بہت افسوس کر کے، نڈھال ہو کر، سر جھکا کے، یہ سوچتے ہوئے کہ عثمان کو ہوا کیا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ عثمان کے دل میں کہیں مال کی محبت گھس تو نہیں گئی ہے، یہ وہ عثمان تو نہیں ہے جس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھی ہونے کی بشارت دی تھی، یہ تو کوئی دوسرا عثمان معلوم ہوتا۔ اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں، جس کو غلے کی ضرورت ہو، پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان کے گھر پہ چلے جاؤ، عثمان غنی اس غلے کو بغیر قیمت لیے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پھر ملاقات ہوئی حضرت عمر کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہا عثمان آپ جو بول رہے تھے میں سمجھ نہیں سکا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں اللہ کے ہاتھ میں کیوں نہ اس کا سودا کر لوں، آج میں نے دیکھا کہ میرا رب خریدار ہے، اور رب اتنا دام لے سکتا ہے کہ بندہ کبھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کم سے کم تو 700 گنا دام دیں گے، تم کتنا دے رہے تھے؟ 4 گنا۔ میرے رب نے تو اعلان کیا ہے کہ کوئی بندہ اخلاص کا ساتھ کرے گا تو 100 گنا دیں گے، لیکن یہ تو پہلی سطح میں ہے، اور آگے فرما واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کو کتنی مرتبہ اللہ ملٹی پلائی کرے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ 700 گنا کو کتنی مرتبہ اور گنا کرے گا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ 700 گنا تو پہلی نظر میں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں قصبہ والوں،
طے کر لو، طے کر لو، اللہ کا یہ گھر بنے گا، اللہ کا یہ گھر بنے گا اور ہماری اپنی وجہ سے بنے گا۔ ہم دوسروں کو تاکنے جھانکنے نہیں جائیں گے، دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانے نہیں جائیں گے۔ کس دن کام آئے گی ہماری وہ صلاحیت جو ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، کس دن کام آئے گی؟ اس کا رخ اس طرح سے بدلنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنا سا لگاتے ہو نا وہ ہضم والی بات نہیں ہے، ہضم والی بات نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو، علماء موجود ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جتنا لگاؤ گے مسجد میں لگاؤ، اللہ نے کہا یہ قرضہ ہے، تم نے دیا، اللہ پاک نے فرمایا یہ قرضہ ہے۔ اچھا بولو قرضہ کس کو کرتے ہیں؟ کس کو کرتے ہیں؟ جس کو دیا جائے وہ فرار۔ ارے بولو، قرضہ اس مال کو کہتے ہیں کہ لینے والا اس کو لوٹائے، اور اللہ سے زیادہ صادق کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ امین کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ انصاف پر کوئی نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت میں تو اتنا دے گا کہ سوچ نہیں سکو گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو دنیا ہی میں لوٹا دے گا۔ صحابہ نے لگایا، صحابہ نے لگایا، کھانے کو نہیں ملا پھر بھی لگایا، بدن پہ کپڑا نہیں آیا پھر بھی لگایا، اور اللہ نے بہت زیادہ دن انتظار نہیں کروایا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کی اولادوں کو اتنا دیا کہ زکات دینے والا تو ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ میرے جانے سے پہلے ذرا میں بھی سن لوں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ مسجد ہم بنائیں۔ بولو زور سے بولو، انشاءاللہ مسجد ہم بنائیں گے۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اب مولانا سہراب صاحب تشریف لائیں گے اور دیکھیں کہ یہ ہاتھ اٹھایا تو اوپر من سے یا اندر من سے، یہ تو تھرمامیٹر لگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھایا ہے، دکھا بھی دیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کچھ باتیں جو میں نے بے تکلفی میں ادھر ادھر کی کہہ دی، آپ کو لگی ہو تو معاف کیجیے۔ ونعوذ باللہ من شرور